الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله عز وجل فصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، اللہ رب العزت کی ذات نے روز اول سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک انسان کو مختلف آزمائش میں مختلف امتحانات میں ابتلا رکھا۔ کچھ آزمائش انسان کے اعمال کا خمیازہ ہوتی ہیں اور کچھ آزمائش انسان کی انسان کی پرکھ کا شاخسانہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی آزمائش کا مین مقصد انسان کا خلوص عمل، خلوص نیت، اور مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات سے اور اللہ رب العزت کے حکم پر اور اپنے دور کے نبی اور رسول کی اطاعت کو کس طرح مکمل کرتا ہے۔ اگر تو انسان اس آزمائش میں، اس امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو گیا تو اللہ رب العزت کی ذات ان کے لیے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون کے القاب نوازتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے مختلف امتحانات اور آزمائش میں مبتلا رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جب اللہ رب العزت کی ذات نے ان سے امتحان لیا، بچپن ہی میں جب دیکھ لیا کہ انہوں نے سب سے پہلے بت خانوں میں جا کے بت توڑ دیے، پھر تھوڑا سا سن بلوغت میں آئے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرما دیا تو علاقے قوم کے لوگ جانی دشمن ہو گئے، جن میں ان کا والد آزر بھی شامل تھا۔ ارباب علم و بصیرت، جب انسان کا والد، انسان کے عزیز و اقارب، انسان کے خون کے رشتے اس کے مخالف ہو جائیں لیکن کامل ایمان اور کامل محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ پر توکل ہو، تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات اکیلا نہیں چھوڑا کرتی۔ جیسے 12 اور مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العزت کی ذات انسان کو اس کی بساط سے زیادہ نہیں آزماتے۔ خیر، اس کے بعد جب امت اور قوم کے لوگ جانی دشمن ہو گئے تو اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرمائی، اور منزل کا تعین نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، چنانچہ عراق سے فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ عراق، شام اور فلسطین کے درمیان میں
شرق اردن کے مشرقی حصے کی جو پٹی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے آپ اس کو عبور کرنا بہت ناممکن سا تھا اس زمانے میں. دریائے فرات کے کنارے کنارے سے سفر فرماتے ہوئے باران پہنچے. شام کا علاقہ ہے باران، وہاں پر پہنچے اور وہاں سے باران کی جو نچلے حصے کی پٹی ہے وہ فلسطین کہلاتا ہے. اب آپ ساتھ ہیں، بی بی ہاجرہ ساتھ ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے ایک نیک صالح ہدایت والا بیٹا عطا فرما. اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بشارت عطا فرمائی فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم خلیل اللہ ہم آپ کو ایسے بیٹے کی بشارت عطا فرماتے ہیں جو حلم والا ہوگا. حلیم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، قرآن میں بارہا اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ ڈائریکٹلی صفت اللہ رب العزت کی ذات نے ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے استعمال کی ہے اور ایک مرتبہ حضرت اسحاق کے لیے سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت کی ذات نے استعمال کی ہے، اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ ٹوٹل ہے. 2 مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورۃ التوبہ میں اور سورۃ الہود میں اپنی حلیم والی صفت ان کے لیے غیر اللہ کے علاوہ جو استعمال کیے ہیں وہ ان کے لیے استعمال کی ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا فرما دیے، بشارت دے دی تھی. فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے کھیلنے کودنے کی عمر، بھاگ دوڑ کی عمر کے قریب پہنچے. میں پہلے بھی لیکچرز میں بتا چکا ہوں، مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 9 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 11، ایک روایت کے مطابق 13 سال کی عمر تھی. اب یہاں سے جو قربانی کا فلسفہ ہے یا باپ بیٹے کی گفتگو ہے، اصل قربانی کا فلسفہ، اصل فلسفہ ہے قربانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے احکامات پہ کس طرح من و ان عمل کیا جاتا ہے. وہ گفتگو جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مابین ہے، اصل قربانی کا مغز اور اصل قربانی کا فلسفہ یہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اپنے پاس بلایا اور کیا کہا؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، معزز سامعین، اس ترجمے سے پہلے ایک منظر اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سے مانگی ہوئی اکلوتی اولاد، یہ باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے. قال یا بنی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنی اے میرے بیٹے، انی ارا، بے شک میں نے خواب دیکھا، فی المنام، نیند میں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ارا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جس میں استمرار پایا جاتا ہے. استمرار کا مطلب ہے کہ اس میں ریپیٹیشن ہے. روایات کے مطابق اور مفسرین کے مطابق اللہ رب العزت کی ذات نے قربان کرنے کا جو اشارہ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ دیا تھا. یعنی بار بار جس چیز میں ریپیٹیشن آ جائے استمرار کہلاتا ہے.
فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے، تیری کیا رائے، تو کیا کہتا ہے، انی اذبحک۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں اللہ رب العزت نے جو فبشرناہ بغلام حلیم کی صفت تھی حضرت اسماعیل کے جواب نے وہ بتا دیا۔ پیغمبر اور نبی زیادہ تھا، آنے والے وقت کا نبی تھا، حلم اللہ نے کیسے کوٹ کوٹ کر بھرا سینے میں۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا حضور جو آپ کو حکم ہے، ما تؤمر آپ کر گزریے، بلا چون چرا، بلا حیل و حجت، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم پہنچے من و ان اس پر عمل فرما دیجیے، دیر نہ کریں۔ قال ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام کا اگلا جواب ہے، اگر اللہ نے چاہا۔ نبی کا جواب دیکھیں، بچپن میں ہی تربیت دیکھیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ نبی کے گھرانے کی تربیت بتائی جا رہی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام آنے والے وقت کے نبی، اور انہی کی پشت میں سے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرما چکے ہیں کہ میں دو امتحانوں، میں دو قربانیوں کا نتیجہ ہوں۔ پہلی قربانی جد اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری قربانی حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی، ان کی قربانی والا قصہ ہمارے پہلے کے لیکچرز میں موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے والد عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے فدیہ ادا کیا تھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہے، وہاں پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے اس میں شیطان حلو نہیں کر سکتا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا چل پڑے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو گردن کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا، گردن نیچے، گدی اوپر۔ کیا یہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، مجھے اس طرح لٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شفقت کی نظر، باپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور اکلوتی اولاد سامنے ہو اور اللہ کے حکم کی پامالی ہو جائے، تو لہٰذا مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آسمان کے فرشتے بھی حیران کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہر چیز اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کے علم اور حکمت میں موجود تھی۔ اسی وقت اللہ فرماتے ہیں
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے اسی وقت پکار دی، ہم نے آواز دی ابراہیم علیہ السلام کو، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، اپنی اطاعت کرنے والوں کو۔ ان هذا لهو البلاء المبین۔ اب ممتحن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات خود فرما رہی ہیں، ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جیسے ایک ممتحن، ایک استاد اپنے بچوں کو کوسچن پیپر دیتا ہے سالو کرنے کے لیے، اور بچے اس پیپر کو اٹیمپٹ کر لیں اور کامیاب ہو جائیں اور اعلیٰ معیار میں کامیاب ہو جائیں، یعنی کہ A+ رزلٹ میں کامیاب ہو جائیں، تو اس وقت استاد اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں آفرین ہے تم پر، بہت سخت پیپر تھا، بہت سخت امتحان تھا، آپ کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس امتحان، اس سخت پرچے کی، اس سخت امتحان کی خود بتا رہے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت سخت امتحان تھا ابراہیم۔ یہ حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بدلے میں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں بہت بڑا فدیہ کیا تھا، جنت سے مینڈھا منگا کر ذبح کرا دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قربانی کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہمیں تیری یہ قربانی اس قدر پسند آئی کہ ہم نے اس سنت کو باقیوں کے لیے، آنے والی امتوں کے لیے اس کو باقی رکھا۔ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو بھی کہا اور آنے والی امتوں کو بھی کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، اسی میں کنٹینیو رہی، اور اس کے بعد جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جد میں، ان کی نسل میں سے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے، نبوت کا اعلان فرما دیا، تو آپ کی امت اور آپ کی قوم، آپ کے ماننے والوں کے لیے امت مسلمہ، امت محمدیہ پر وہی قربانی واجب کر دی گئی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ پر سلامتی، ابراہیم آپ کامیاب ہو گئے، ابراہیم آپ کو سلوٹ ہو، آپ کے امتحان پر، آپ کی آزمائش پر، بچپن سے لے کر آج تک کے اولاد کے قربان کرنے تک، پہلی اولاد اور اولاد نرینہ، ماں باپ کو اہل اولاد، آل والے، اولاد والے، بچوں والے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کتنی لاڑ اور پیار سے، کتنی عزیز ہوتی ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم سلامتی ہو آپ پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے اب اللہ رب العزت کی ذات دوبارہ اپریشیٹ کریں، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے محسنین کو جزا دیتے ہیں، اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ وبشرناہ باسحاق، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ اب اللہ رب العزت کی ذات نے انعام عطا فرمایا۔ انعام کیا عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت سارہ میں سے حضرت اسحاق آپ کو دوسرا بیٹا انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا انعام تھا۔ ارباب علم و بصیرت قربانی کے مسائل اور قربانی کے فلسفے میں اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ علماء، فقہا اور مفتیان فرماتے ہیں کہ قربانی خالصتاً حلال کمائی کی ہو۔ اس کی لاجک اور اس کا فلسفہ کیا ہے کہ وہ خالصتاً حلال کمائی اس طرح ہو کہ جس طرح آپ اپنی اولاد کے حلال ہونے میں
آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا تو اللہ کے راستے میں بھی جو آپ نے قربان کرنی ہے وہ آپ کی پسندیدہ ترین حلال ترین چیز، جیسے آپ کو آپ کی اولاد، حلال اولاد آپ کو زیادہ مقبول ہوتی ہے. بھلا کوئی انسان کو پتہ چل جائے معاذ اللہ یا سوری ٹو سے کہ اس کی اولاد حرام کی ہے، کیا باپ کے دل میں اس کے لیے شفقت رہے گی یا باپ کے دل میں اس کے لیے محبت رہے گی؟ ہرگز نہیں رہے گی. اور حلال کی کمائی جو ہوتی ہے، محنت اور خون پسینے کی جو کمائی ہوتی ہے، اس پر بھی انسان کو فخر ہوتا ہے جیسے حلال کی اولاد پہ فخر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا علماء، فقہاء، صلحاء. اسی لیے بار بار ترغیب دیتے ہیں کہ قربانی کی کمائی پیور حلال کی ہو اور خالصتاً نیت اللہ کی رضا ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین و مماتی للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کی ذات کو آپ کے خون، آپ کے گوشت، آپ کے بڑے بڑے بلند اور بباغ دہل دعووں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کے خلوص عمل اور خلوص نیت کو دیکھتے ہیں. انسان کی زندگی، انسان کی کامیابی اللہ رب العزت کی اطاعت، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اصحاب اہل بیت آل رسول کے بتائے ہوئے راستوں میں ہے. ساری دنیا کھو جائے، ساری دنیا کو کھو دینا، ساری دنیا چھوٹتی ہے چھوڑ دینا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کو تھام لینا، زندگی میں کبھی بھی اور کہیں پر بھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے. یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم